تو یہی تھا کہ وہ الیکشن صحیح نہیں تھا، اور جن لوگوں نے الیکشن کو رک کروایا اور جن لوگوں کے مطلب وجہ سے اتنے ایشوز پیدا ہوئے تھے ان کا احتساب کیا جائے. تو احتساب تو نہیں کرنا تھا لیڈرشپ نے کسی کا بھی، تو لہٰذا جو لوگ احتساب تو ان کا آج بھی نہیں ہو رہا، بس احتساب آج بھی نہیں ہو رہا. تو جو پارٹی جو جماعت اپنے اندر احتساب نہ کر سکے تو وہ ملک میں کیا احتساب کرے گی؟ بالکل ٹھیک، بالکل. جسٹس وجیز صاحب عمران خان کے بڑے فیورٹ ہوا کرتے تھے، وجہ اختلاف کیا بنی؟ بہت ڈیسنٹ آدمی تھے، اور جب انہوں نے ہماری پارٹی جوائن کی تھی ہم سب نے بہت سیلیبریشن کیا تھا. سندیلا صاحب ہم اتنے خوش ہوئے تھے کہ کتنا آنریبل ہے، کتنا اچھا پاکستان کا نام، ایک لیگل لومنری ہماری پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے ہے اتنا اس کے اندر ہمیں پروموشن ملے گی، اور ہمارے ود ان دا پارٹی اینڈ آؤٹ سائڈ دا پارٹی ہے کتنا اچھا میسج جائے گا. بٹ انفارچونیٹلی وہ ایک بہت ہی دیانتدار اور خوددار انسان تھے، اور وہ انصاف کے لیے کھڑے تھے. تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ جن لوگوں نے الیکشن کو ہماری پارٹی کے رک کیا تھا اور ان کا احتساب کیا جائے. لہٰذا ہی واز آسکنگ فار سم تھنگ جو کہ نہیں ہونے والا تھا، کیونکہ بہت سے اس میں ماشاء اللہ ایسے لوگ تھے جو چیئرمین عمران خان صاحب کے فیورٹس تھے، اور کچھ نئے لوگ ایسے تھے جو ان کے اے ٹی ایمز کا کام ادا کر رہے تھے. تو لہٰذا شاید خان صاحب کی بھی مجبوری تھی، انہیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. تو لہٰذا نظریاتی لوگ تو اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے. میں سمجھتی ہوں سندیلا صاحب نظریہ شاید ایک اتنی اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ سیاست میں نہیں ضرورت شاید نظریے کی، کیونکہ سیاست کام ہی کمپرومائز کا ہے. کی جائے سیاست پارٹی تو پھر فوزیہ قصوری صاحبہ جو ہے وہ پی ٹی آئی سے زیادہ مشہور ہیں، لوگ ان کو زیادہ جانتے ہیں، تو مے بی دیٹ ٹائم نیڈ. لیکن جب کچھ ہاتھ پیر بن جائے تو شاید نہ چاہیے. لیکن بگننگ میں لوگ جسٹس وجیز صاحب کو، فوزیہ قصوری صاحب کو زیادہ جانتے تھے بنسبت پی ٹی آئی کے، تو شاید دیٹ ٹائم واز نیڈڈ. بس اٹس اوکے. سندیلا صاحب شاید یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ سیاست ہے، اور اس کے اندر شاید یہ ہوتا ہوگا، مجھے نہیں معلوم. بٹ میں بہت دفعہ کہہ چکی ہوں میں ریئلی سیاست نہیں کر رہی تھی. مجھے سیاست کا شوق بہت ہے، مگر میں نے کبھی کسی سیاسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا تھا، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ بہت ایشوز ہیں ان جماعتوں کے ساتھ. پھر ہم نے پاکستان تحریک انصاف بنائی اس لیے تھی، اس امید پہ کہ جو پچھلی جماعتوں کی غلطیاں ہیں اور پچھلی حکومتوں کی، اور جو پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ جو اگر زیادتیاں ہوئی ہیں، ناانصافیاں ہوئی ہیں، ہم ان چیزوں کو دوبارہ نہ ہونے دیں. مگر آج جہاں پاکستان کھڑا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ خلق خدا کو خلق زبان خلق کو ناکارہ خدا سمجھو. تو حقیقت یہی ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھ لیں. اگر میری اوپینین امپورٹنٹ نہ ہو، آپ کی نہیں امپورٹنٹ، میڈیا کی نہیں امپورٹنٹ، لوگوں کی، اینالسٹ کی، اکانومسٹ کی اگر آپ بات نہ سنیں، آپ کسی بھی پاکستان کے بازار میں، کسی بھی دکان پہ، کسی بھی پبلک پلیس میں چلے جائیے اور وہاں عوام سے پوچھیں کہ ان کا کیا حال ہے. وہ آپ کو بتائیں گے بلک بلک کے کہ ان کو کیا تکلیفیں ہیں، ان کی کیا پریشانیاں، ان کے کیا دکھ درد ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بڑا اللہ کا کرم ہے کہ آج میں اس منافقت کا واقعی حصہ نہیں ہوں جو پاکستان میں ہو رہی ہے. وائٹ لائز، جھوٹ، دھوکہ لوگوں کے ساتھ، فگرز کو فج کر کے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ وہ حکومت بہتر ہے جس کے زمانے کے اندر جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو پاکستان کا تھا وہ ہائی تھا. وہ حکومت بہتر ہے جہاں لوگوں کو امپلائمنٹ موجود تھی، جہاں پاکستان چل رہا تھا، جہاں اسکول چل رہے تھے، جہاں لوگوں کو کھانا ملتا تھا، آٹا چینی سستا ملتا تھا، بنسبت آج کے کہ جو اتنی تباہی ہے کہ لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دے رہے ہیں اور اللہ سے بد دعا دے رہے ہیں حکومت کو اور ان کے ارکان کو، جو اتنے جھوٹ بول بول کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ترقی ہو رہی ہے، کہ یہ ہو رہا ہے، کہ وہ ہو رہا ہے. کچھ ہو رہا ہوگا، پتہ نہیں، اب تک تو 3 سال میں ہوا نہیں ہے. جو ہمیں نظر آتا ہے وہ تو صرف آن دا گراؤنڈ بربادی اور لوگوں کی مایوسی نظر آتی ہے. بالکل وہ مایوسی نظر آتی ہے. ایک چیز بتائیے گا کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی پر قبضہ ہی کہا جا سکتا ہے. ایسے لوگ ہیں نظر آتے ہیں جن کا اس کے شروع سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور عمران خان کی پی ٹی آئی جماعت پر گرفت بھی وہ مضبوط نہیں رہی. اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟
آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. گرفت مضبوط تو چھوڑیے, بہت کمزور ہو چکی ہے. کس چیز کی گرفت ہے؟ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر آپ حکومتی جماعت ہیں اور آپ کی پارٹی کے اندر ایک جہانگیر ترین گروپ بن چکا ہے. ایک گروپ بن چکا ہے جو آپ کو 40 MNAs MPs مل کے آپ کو چیلنج کر رہے ہیں ایٹ آل ٹائمز. اور جس وقت ان کو اشارہ ہوگا جہاں سے وہ اپنا ڈکٹیشن لیتے ہیں یا ان کو اندیا دیا جاتا ہے, وہ آپ کی حکومت کو ختم کر دیں گے. تو یہ کس قسم کا گرفت؟ یہ تو اتنی کمزور اور ویک حکومت ہے. آپ کے جو اتحادی ہیں وہ آئے دن پریس کانفرنسز کر کے آپ لوگوں کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں. کھل کے سامنے اس لیے نہیں آتے کہ وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی جب ہمیں حکم ملے گا تو ہم کچھ ایکشن لیں گے. تو اس میں آپ